السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اخوان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. عاشر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, دا فلاسفر آل فیورز. ماشاء اللہ, اہلا وسہلا مرحبا. اور ایس این ایل کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم نے عمر تاروی کو بلایا انشاءاللہ. سو ٹوڈے از اے مکسچر آف لاسٹ ایئرز 11th hour اینڈ ایس این ایل اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر. آج ایک پینا کولاڈا سا بن گیا. جو کہ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسا گزرا رمضان آپ کا؟ سبحان اللہ. آئی ہیو ٹو سے کہ میں اس طرح سے اس کو کہتا ہوں, جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیا نا, لعلکم تتقون, کہ تقوی اختیار کرو, تقوی بڑا آپ نے پا لیا ہے. تو وہ اس میں اور کر سکتا تھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پر الحمدللہ کیا ہے کچھ, اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کا اصل مقصد پانے کی توفیق دے. تو آج کا جو ڈسکشن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے, اور اس ڈسکشن میں نا ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ ایونٹس, what to celebrate, what not to celebrate, how to have fun in life without crossing the boundaries of Islam, and how to live a بہترین kind of مطلب مزے کی life. You know, میں کوئی honestly بات بتاتا ہوں, one of the biggest obstacles for me coming to Islam and which made me delayed, coming to Islam for many years was Islam is boring. Yes. And کچھ کر نہیں پائیں گے. تو ہاں تو بڑا سوشل انسان ہے یار, تم تو گھومتے پھرتے. میں ایون بازار جاتے ہوئے اپنے دوست کو پک کرتا تھا اور بازار جاتا تھا, یعنی آئی واز دیٹ مچ سوشل. تو میں نے کہا اگر تم نے دین پہ آ گئے تو یہ ساری چیزیں تو چھوڑنی پڑ جائیں گی. مسجد جاؤ گے, بس واپس آؤ گے, پھر اثر کا ویٹ کرو گے, پھر واپس آؤ گے, اور پھر صرف سفید شلوار, سفید قمیض پہنی ہوگی, سفید پگڑی ہوگی, اور سفید ویسٹ ہوگی, اور سفید ساکس ہوں گی صرف, یعنی اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہن پاؤ گے, اور وہ سارا, حالانکہ سفید افضل ہے. تو دس واز, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لوگوں میں بھی نا ایک ہے کہ اسلام سم ہاؤ ان کے شیطان نے بنایا ہوا کہ از بورنگ, حالانکہ دس از ناٹ ایٹ آل دا کیس. ناٹ اونلی بورنگ بلکہ ویری ریسٹرکٹیو, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بس آپ سیدھے سیدھے رہو, نہ کوئی شغل, نہ کوئی شغل میلا, نہ یور لائف از ناٹ آن if you become a مولوی. جی ہاں, اور ٹرو اس کے اندر اصل میں ایک فیکٹر یہ ہے نا کہ گلیمر نہیں, یعنی دس از ناٹ دس انڈرسٹینڈنگ از ٹرو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. دس انڈرسٹینڈنگ, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام میں جو گلیمر نظر آتا ہے نا گناہوں میں, جو شیطان نے مزین کر کے رکھا ہوا, وہ ادھر نظر نہیں آتا. فن ہے, گلیمر نہیں ہے, دو چیزوں میں باریک سی لائن ہے. میں نے اس لیے کہا تھا فلاسفر ہے, آج فلاسفیز جوائن ہوگی اچھے ایونٹس کی. تو فن ہے لیکن گلیمر نہیں ہے. یعنی یہ جو ہے نا کہ شوگر لگے تو شراب پی کے لگے گا, یہ کانسیپٹ نہیں ہے. شوگر لگے تو انڈے مار کے لگے گا, یہ کانسیپٹ نہیں ہے. یو کین وی ایٹ یوتھ کلب گائز. سبحان اللہ. میں یہی بتانے لگا تھا, میں تو اکثر جگہوں پہ یہ کوٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ لک ایٹ یوتھ کلب, دس از وائی وی کیری آؤٹ سچ ایکٹیویٹیز. اور ہم اس طرح دکھاتے بھی ہیں, بائکس کبھی دکھا رہے ہیں, کبھی گیمس, کبھی ہائیک, کبھی ایکٹیویٹیز ہم دکھاتے ہیں مختلف. اور بہت ساری تو نظر کی وجہ سے نہیں بھی دکھاتے ڈر سے, یعنی تھوڑی بہت دکھاتے ہیں بس پرسیپشن بریکنگ کے لیے. یعنی الحمدللہ وی ڈو سوئمنگ, وی پلے فٹ بال, تھرسڈیز کو ہمارا جیسے پلانز ہوتے ہیں, وی پلے کرکٹ, وی گو فار ہائکنگز, وی ڈو ریسٹ, ویکیشن, اسپریچل ٹرپ. ماشاءاللہ دیٹ ٹرپ ہمارے جو اسکردو اور پورے جو ٹرپس ہوتے ہیں بالکل. اور یہی میں بتا رہا تھا کہ ہم یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نوجوان طبقے کو, ینگسٹرس کو, کہ آپ یہ اس مغالطے میں نہ رہیے گا. اسلام نے کچھ لمٹس بتا دی ہیں, کچھ جگہوں پہ بس لمٹس ہیں, اور وہ لمٹس واللہ کیپ دس ان مائنڈ ایوری ون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی بھی لمٹ وہ صرف تب لمٹ ہے جب اس میں واقعی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے, انسانیت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, صرف تب لمٹ ہے, ادروائز کوئی لمٹ نہیں. اور دیکھیں نا کہ الحمدللہ وی چوز ٹو بی مسلمس, وی چوز اسلام فار آور سیلفس, ٹھیک ہے. اور میں کوئی مثال دیتا ہوں. اب یہ جیسے یہ والا فون ہے نا, یہ تھوڑا سا یہ یعنی پرفارمنس فون ہے, ہر بندہ اس کو نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. اور سیمسنگ بھی ہے, آج آئی فون والے نہیں آئے, شکر الحمدللہ آئی فون والے نہیں ہے. آج ہمارا سیٹ پاک ہے. یعنی یہ پرفارمنس فون ہے, یہ ہر بندہ کے لیے نہیں ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. لیکن جو 3310 ہے وہ ہر بندے کے لیے ہے, اور وہ اتنا ہی سمپل ہے. مثال کا مطلب کیا ہے, جو چیز ہر بندے کے لیے ہونا وہ اتنی سمپل ہوتی ہے اور اتنی آسان ہوتی ہے, اور جو لوگ کچھ لوگوں کے لیے اسپیسیفک ہونا وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے. تو اسلام کیا ہر بندے کے لیے ہے, ہر بندے کے لیے اتنا ہی آسان ہے, اتنا ہی جو ہے نا, کیونکہ ہر بندے نے, پڑھے سے پڑھے لکھے نے اور ان پڑھ سے ان پڑھ نے, کالے نے اور گورے نے, عرب نے اور عجم نے, ہر بندے نے اس کو فالو کرنا ہے اپنی نجات کے لیے. وہ بڑا کامن سا رول ہے نا ہمارے دین میں
کہ جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے ایوری تھنگ از فوربڈن ایکسیپٹ وٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اس کے علاوہ جہاں معاملات اور باقی معاملوں کا ایوری تھنگ از الاؤڈ ایز لانگ ایز اسلام ہیز پٹ اے ریسٹرکشن. دس از ہاؤ اٹ ہیز ٹو بی سین. اس کے اندر جو ایک گیپ ہمیں نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بندے کو یا آج کل کی جنریشن کو جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے چل رہی ہے, جس کے لیے ڈیجیٹل دور چل رہا ہے, اس کے لیے جو ایک گیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلام کو وہ کوڈ آف لائف کے طور پہ سمجھ ہی نہیں پائی یا ایکسیس ہی نہیں ہے ان کے پاس. ریلیجن بن گیا, یعنی اٹس مور آف اے ریلیجن. یس دے ہیو, جیسے سیٹرڈے سنڈے ریلیجنز ہے نا. ٹرو. یو نو سیٹرڈے جوئش سیٹرڈے ریلیجن ہے, کرسچینٹی سنڈے ریلیجن بن گیا, تو اسلامی فرائیڈے ریلیجن بن گیا. بالکل ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہر تبارک اللہ ہر بندہ شلوار قمیص پہن کے فرائیڈے کو مسجد جا رہا ہوتا ہے اور ایک ریچول سمجھتے ہیں کہ فرائیڈے کو جانا ہے, اور جو فرائیڈے کو جمعہ نہ پڑے وہ بڑی بات ہے. یہ جو گیپ ہے نا, فجر جو حدیث پہ آتا ہے سب سے افضل فجر ہے. یس, اور یہ جو گیپ ہے نا, اس گیپ کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہیں کہ ہم اسلام کو وہ بورنگ سمجھ رہے ہیں, ہمیں وہ گلیمر کے پیچھے ہم جاتے ہیں, ہم وہ فن ایلیمنٹس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ایک سائیکولوجیکل بیریئر بھی بن جاتا ہے بندے کا. سو ہاؤ ٹو سیلیبریٹ ایونٹس in Islam, how to celebrate, how to have fun in Islam, let's give them some ideas. مطلب جیسے ہماری جو دو مین سیلیبریشنز ہیں, عیدین جو ہیں, جن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور فل پارٹی ہونی چاہیے, خوشی محسوس کرنی چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے, بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہماری سیلیبریشن ہے. ان کو ہم سو کے گزار دیتے ہیں, اور جو ہماری سیلیبریشنز نہیں ہیں ان پہ ہم بڑے فیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت کچھ. ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید گائز, ویسے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ یار میرا تو ذاتی طور پہ یو ہیو ٹو بی, مطلب آئی کین اسپیک آن دس, لائک آئی ڈیئر یو گائز ٹو بی ایز کریٹو ایز پاسبل آن دس. بالکل صحیح. ان فیکٹ آپ لوگوں کو چیلنجز رکھنے چاہیے آپس میں. شیئر تھنگز ود یور کلوز سرکل, یور فیملیز. جو آپ یہ آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے اسٹیٹسز ساروں کو ڈالیں, بٹ یس آپ کچھ ویڈیوز بنائیں, شیئر اٹ ود یور فیملی لیونگ ان ریموٹ ایریاز ان دا سیم کنٹری, یا باہر بھی اگر کوئی رہ رہا ہے. بی ایز مچ کریٹو ایز پاسبل. آپ لوگ اس کے لیے پراپرلی پلان کریں. یعنی یہ خوشی منانے کا ریکمینڈیڈ دن ہے. یس, تو اس میں آپ ڈونٹ وری اباؤٹ آل آف اسٹف, انجوائے, اور اس کے اندر ہیو اے بلاسٹ. اچھا, اس میں جو فیملیز خاص طور پہ بچوں والے جو ہے نا, ان کے لیے جیسے عاشر نے ویری رائٹلی پٹ کہ بی ایز کریٹو ایز پاسبل. گھر میں تھوڑا سا اس طرح کا ماحول بنائیں, اچھی چیزیں لگائیں, گھر کو تھوڑا سا سجائیں, بچوں کو تھوڑا سا پتہ چلنا شروع ہو کہ یار یہ ہمارا کوئی ایونٹ ہے, وی ویلیو اٹ اینڈ وی چیریش اٹ. اور اس کا ایک پرپز جو ہے نا, آپ کی فیملیز کے اندر ہارمنی کریٹ کرنا ہے, ان کے درمیان کنیکشنز بنانا ہے. کنیکشنز ول اونلی بی پاسبل وین یو انٹریکٹ. جب آپ بچوں کو انوالو کریں گے, آپ اگر آج صبح جا کے should be a festive, یعنی بچے ڈیکور کریں, بچوں کو انوالو کریں, اور اٹ ڈزنٹ میٹر کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے نا. اور ویسے بھی ماں باپ کو نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا, مطلب کہتے شغل میں, بٹ افریقہ کی ماں کو بھی اپنا بیٹا چاند ہی لگتا ہے. تو اٹس جسٹ لائک کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بنی ہوئی جو چیزیں بے شک وہ کتنی ہی امپرفیکٹ ہوں, بٹ وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی, اینڈ اٹس یور ہوم الٹیمیٹلی. یو شوڈ میک عید ڈے لائک اے ڈے جس میں بچے سارا سال اینٹیسپیٹ کرو عید کب آئے گی, عید کب آئے گی. گیو دیم گرینڈ گفٹس, ان کو بڑی گاڑی لے کے دیں بے شک, یا ایون مطلب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میٹیریل چیزیں لے کے دیں, آپ ان کے ساتھ پارک میں سارا دن پلان کر لیں, مری چلے جائیں, بے شک لوکل پہ چلے جائیں اور سارا دن وہاں گزاریں, چاول لے جائیں گھر سے بنا کے, بریانی لے جائیں, ٹکے یا وہاں جا کے باربیکیو کر لیں, ایسے ہی اسپینڈ, یعنی آپ سبحان اللہ دیر از لاٹ آف تھنگز. اس کے اندر ایک اور جو بڑی خوبصورت اسپیکٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا, وین یو پلان اٹ نا a long way, then you involve your family in this, and then you can plan. یہ جس طرح مطلب یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر آپ لوکلی نکلیں نا تو عید کے پہلے 2-3 دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اور عام طور پہ یہ جسٹیفیکیشن میلز کی طرف سے آتی ہے. اٹس اے ریپریمنڈ ٹو دا میلز آؤٹ دیر, ان کی وجہ سے فیملیز گھر میں رہتی ہیں. دیکھیں جس وقت سیلیبریشن بھی ہے نا اسلام میں, دین میں, تو الٹیمیٹلی سیلیبریٹ کرنے میں صرف ایک ہی چیز کو مد نظر رکھنا, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو ساتھ لے کے چلنا, اللہ کو راضی رکھنا. ہم لوگ عیدیں منا رہے ہوتے ہیں, مطلب
30 رمضان تک ہمارا وہ حساب کتاب ہوتا ہے کہ جی ایک مولوی ہے, اس کے بعد بیفور اینڈ آفٹر ہوتا ہے, اور اس کے بعد لٹرلی مطلب آپ وہ ساری چیزیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں ایک صندوق میں. گاڑی میں جو نشید لگی ہوتی ہے پہلے رمضان سے تیسرے رمضان تک وہ چل رہی ہوتی ہے, وہ نکل کے بالکل وہ یو ایس بی ریپلیس ہو جاتی ہے, وہ قیامت سے قیامت تک آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اور بلکہ نہ صرف اللہ کی رضا بلکہ آپ اللہ کا شکر گزار بنیں کہ اللہ نے یہ سیلیبریشن دی ہے. عید کا ایک اصل مقصد یہ بھی ہے, ون آف دا بیسک, کہ جی آپ انجوائے کریں, چیریش کریں. رمضان آپ نے گزارا ہے, کوئی بھی اچھا جو دوسری عید ہوتی ہے اس میں حج گزارا ہوتا ہے, روزہ بھی رکھا ہوتا ہے آپ نے 1-2 دن, تو اس میں شکر گزاری کریں اللہ کا کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ ایونٹ دیا. دیکھیں اس کی ایک سگنیفیکینس ہمیں پتہ ہونی چاہیے سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے ایک دن دیکھا کچھ عرصے بعد کہ ایک دن مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ایک چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں کچھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو بتایا گیا جی یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے, یہ ایک دن ہم یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا مسلمانوں کی صرف دو سیلیبریشنز ہیں, 2 عیدیں ہیں. تو ہمیں یہ بیسس بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی ایئرلی 2 ایونٹس ہیں, لیکن اس کے علاوہ عقیقہ بھی ہے. عقیقہ دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم لوگوں میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بچے کا نام سوچنا تو شاید 3-4 مہینے پہلے شروع کر دیا جاتا ہے, اور لوگوں سے مطلب اب تو پرچیاں ڈلتی ہیں, اور مطلب لٹرلی وہ ایک نا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. بٹ یہ نہیں پتا کہ یار آپ جو کام کر رہے ہیں نا, آپ اسے صرف اور صرف اس طریقے سے کر لیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, تو وہ ثواب کا باعث بھی بن جائے گا. کرنا تو ہے, نام رکھنا تو ہے, اور آپ نے اسے اناؤنس تو کرنا ہے پبلکلی. بہت بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ when something evil is replaced by something positive نا, تبھی اس کا مزہ آتا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں, آپ اگر اسلامک ایونٹس انجوائے کرنا شروع کر دیں, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی برتھ ڈیز کی, نیو ایئرس کی, ہیلووینس کی اور ان چیزوں کی. آپ ذرا شروع کر دیں, آپ عقیقہ سیلیبریٹ کریں, آپ عیدیان کو گرینڈ سیلیبریٹ کریں, آپ اولاد کی پیدائش کو سیلیبریٹ کریں, آپ شادی نکاح کو سیلیبریٹ کریں. وہ بھی اس پہ آتے ہیں کہ شادی پہ جو ہو رہا ہے تو کس طرح ہو رہا ہے. تو عقیقے پہ آپ اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے جیسے ہیں, اور بیٹی تو 1 بکرا ہے, آپ اپنے پورے خاندان کو بلائیں گھر پہ, ایسے ہی آپ باربیکیو کریں, آپ غریبوں کو بلائیں. اچھا یہ والا پوائنٹ عیدین میں بھی میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈو ناٹ فرگیٹ دی انڈر پریولیج پیپل. وہ لوگ جن کو اللہ نے رزق کی تقسیم میں آپ سے کم رکھا ہے, ان کو شامل کریں. اور اپنے میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا سب کے لیے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو نا لیسنز دیں ہر ایونٹ پہ, انہیں سکھائیں, اس کے ساتھ کچھ چیز ایسوسیٹ کر دیں. وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے, آپ کے بچوں کے لیے بھی صدقہ جاری ہے, جب وہ آگے لوگوں کو بتائیں گے کہ وی لرنڈ سم تھنگ آن دس ایونٹ. ڈو یو نو کے بارے میں کم از کم پتہ ہو, صحیح طریقے سے کے بارے میں پتہ ہو, انٹرسٹنگ وے میں بتائیں. عید الاضحیٰ ہے, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بتا دیں کہ ہاؤ ڈڈ اسماعیل ریئیکٹ ٹو ابراہیمز ڈریم. اور وہ سارا ایگزیکٹلی, اور وہ بچوں کے لیے ایک لرننگ فیکٹر ہے. وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو تو بلایا جائے مگر غریبوں کو. صحیح بات ہے. اچھا ہمارے پاکستان میں ویسے زیادہ تر ہوتا ہے عجیب طریقے سے, کئی دفعہ عقیقہ ہو جاتا ہے, وہ گوشت پس لے کے سامنے بانٹ دیا جاتا ہے. میں نے عربوں کے ساتھ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہ تو بلاتے ہیں, باقاعدہ انویٹیشن ہوتی ہے, عقیقہ ہے آئیں, دعوت ہوتی ہے گھر میں. تو یہ چیز عقیقہ کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ نا ابھی 3-4 دن پہلے یہاں پہ ایک کافی شاپ ہے F6 میں, کاف کے نام سے, KF کے نام سے, ٹھیک ہے, آج بلکہ اس کی انویٹیشن آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ادھر بیٹھے ہوتے, تو وہ عرب بوائز کی ہے, تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ دعا کریں, صفا عمرے کا پلان ہے اور جانے کا جب پلان تھا اور سارا, تو کہتے ہیں کہ دین ویل سی یو ان حرم ان مکہ. کیوں؟ میں نے کہا وائی؟ کہتے ہیں آل آر فیملی آل ٹوگیدر. ہماری یہ پرمپرا ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے, یعنی ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ ہم ہر عید حرم میں اسپینڈ کرتے ہیں, اور ہماری ساری فیملی آتی ہے اور کھانے لے کے آتی ہے, لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, خود کھانے کھاتے ہیں, بچوں کو گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور حرم میں. ہاؤ بیوٹیفل یار, آئی واز لائک واو مین, نیور تھاٹ. کعبہ سامنے ہے اور آپ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں نے وہاں پہ دیکھا اتنا مزے کا ماحول. اچھا نیچے جو فلور سیٹنگ ہوتی ہے, یعنی وہ جو جنماز ملتے ہیں اس میں ٹیک ہوتی ہے, وہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, فیملیز وائف بیٹھی ہوئی, زمزم پی رہے ہیں, کعوے پی رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, گفٹس ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں, باربیکیوز حرم سے نکل کے ان کی جو ہے نا صحرا میں جا کے وہ کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم لوگ اتنے سو کے گزار دیتے ہیں یار.
دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یو کین تھنک آف کریٹیو آئیڈیاز. میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ حرم میں فیملی کے ساتھ عید منانا. سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل. اٹس بیوٹیفل اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. ہمیں بھی پلان کرنا چاہیے ویسی فیملیز اگر جو کر سکتا ہے حرم میں جا کے آخری 7-8 دن گزاریں رمضان کے, اور پھر وہ عید کا دن وہی گزاریں, شاپنگ کریں, گفٹس دیں, کھائیں پیئیں, انجوائے. آپ لوگ کا جو وہ آئیڈیل ایک ڈریم رائڈ ہے کہ آپ لوگ یہ ڈریم رائڈ آن بائکس فرام پاکستان ٹو مکہ, ان کی ایک ڈریم ڈریم میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. یہ لوگ کر رہے ہیں, وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. بھائی خواب دیکھو گے تو کچھ ہوگا نا بعد میں. ڈریم بیگ گائز, ڈریم بیگ. اچھا برتھ ڈیز, لیٹس کم ٹو برتھ ڈیز. تھوڑا سا یہاں پہ اسپائسی ہو گئی ہماری کنورسیشن, ٹھیک ہے. اب یہ جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں نا, اس میں ہم نے یہ چیز دیکھنی, ہمیں یہ کنسیڈر کرنی چاہیے تھی کہ ہم نا بہت ساری ایسی چیزوں میں پڑ گئے ہیں جو ہم نے دوسروں سے بورو کی ہوئی ہیں, خاص طور پہ ویسٹ سے. بالکل ہم بہت زیادہ سم ہاؤ نا ان سے امپریس ہو جاتے ہیں. اچھا میں ادھر عمر ہمیں ایک کریکشن کر دوں, ایک چیز تھوڑی سی ویسٹ کی جگہ نا میرے خیال میں ہمیں ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے کہ کرسچینٹی اینڈ یہودیوں سے جوڈازم ریزن, کیونکہ جس وقت آپ اس چیز کو کہتے ہیں نا دا ویسٹ اونلی, تو ہم لوگ کو وہ شاید صرف اس کا ریلیجیس ایسپیکٹ نظر نہیں آتا, اور وہ چیزیں پھر ہمیں ہضم ہونے میں بہت دقت ہوتی ہے کہ مولویوں کو ویسٹ سے کوئی مسئلہ ہے, پرابلم ہے, اٹس ناٹ دا بیسٹ. ہم ٹیکنالوجی پسند ہے, اسلام از دا موسٹ پروگریسو ریلیجن. یہ آپ دیکھیں ٹاپ کلاس کے ہمارے جو نیٹ فلکس کوالٹی کے ہمارے کیمراز ہیں, وی لو ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, اور ہم سب سے آگے ہیں الحمدللہ اس چیز میں. بٹ دا تھنگ از کہ دیکھیں لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو اٹ, وی آر مسلمس. ہمیں کسی نے فورس تو نہیں کیا نا اسلام قبول کرنے پہ, ہم نے خود سے اسلام قبول کیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وی بلیو کہ جو اللہ نے نازل کی شریعت, وی آر ہیپی ود اٹ, نہ کہ میری اپنی چوائسیز, اینڈ وی آر ہیپی ود اللہ بینگ آور رب. سو جب میں نے قبول کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میرا یہ فریم ہے اور میں اللہ نے میرا دین کیا, تو پھر وائی آئی ایم بینگ اپولوجیٹک ان فالوئنگ واٹ اللہ ہیز کمانڈڈ. وی شوڈ بی پراؤڈ کہ ہم مسلم ہیں, ہمارا اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. اصل میں اسلام اپنی ایک آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے. اسلام امہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آپ دیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاص طور پہ یہود و نصارہ سے ان کو فالو نہ کریں. کیوں؟ اچھا اس میں سوال ہے جی, دیکھیے نا, ان کا ریلیجن, ان کا یہ ریلیجیس فیسٹیول تو نہیں ہے, یہ ایک کوشچن آتا ہے جو حالانکہ ہے ٹریڈیشنل ہے. تو ویسے پہلے اگر وداؤٹ گوئنگ ٹو برتھ ڈیز, فی الحال کیا جو ٹریڈیشنل ہے, کیا جو کلچرل فیسٹیول ہے ان کا, کیا وہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں ہم اگر ریلیجیس نہیں ہے تو؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ مفتی صاحب کہہ کہ انہوں نے اب کوئی نہیں سنے گا میری بات. اچھا, دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ آپ کے دین کے کسی بھی پرسپیکٹو میں خلاف نہ جا رہا ہو, بے شک وہ ان کا کلچرل ایونٹ ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ادھر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے ریلیجیس ویلیوز کے خلاف ہو. ریلیجیس آئیڈیالوجی اینڈ ریلیجیس ویلیوز دو. اس میں فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویسٹ کے کپڑے ہیں, گورے کپڑے ہیں, بالکل یہ مسلمان پہنتے ہیں, یہ لباس ہے جو کیونکہ مسلمانوں کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کپڑے پہننے دو وجوہات کے لیے. ایک تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, اپنا سطر چھپانے کے لیے, اور دوسرا جو ریزن ہے وہ اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے اختیار کرنے, لباس و ریشہ. اس میں دو اور پوائنٹس ہیں, دو اور پوائنٹس آتے ہیں کہ دیکھیں اسلام ایک تو پہلی بات ہے کہ گلوبل ریلیجن ہے. اسلام نے ہر ایک کو انکمپس کرنا ہے, ہر طرح کی قوم کو, نیشن کو. دوسرا پوائنٹ یہ یعنی کوٹ اینڈ ٹائی پہنے, پیکا پہنے, اگر وہاں کا کلچر ہے جو اسلام کے, اگر اسلام کی کسی حد کو نہیں توڑ رہا وہ, تو یو شوڈ ایکچولی اٹ از لائک دس. اگر وہاں پہ لوگ جو ریورٹڈ مسلمس ہوتے ہیں, جیسے ہم بھی ویسٹ میں رہے ہیں, جو ان کے ایسی کچھ لباس ہیں جس میں کچھ حرام نہیں ہے, اور کچھ اور ایسی ان کی عادات ہیں, کچھ کسٹمز ہیں, کچھ ایون کلچرل فیسٹیولز بھی ہیں جس میں کچھ حرام نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا ہے, یا جس میں اگر کوئی حرام ہے تو وہ نہ کریں, باقی چیز کر سکتے ہیں. وہ وہاں کا جو مسلمان ہوگا, وہاں کی جو فیملی مسلم بنے گی جب, تو وہ کلچر اپنا کلچر ہے. جیسے ہمارے انڈو پاک کے کچھ کلچرز ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں. اور ایون ابھی ہم بلکہ شادی پہ آئیں گے, ہمارے دین میں ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ آپ کو اپنے کلچر سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی, ایز لانگ ایز اٹ ڈزنٹ گو اگینسٹ قرآن. بات ہے وہی عقیقہ واز اے پارٹ آف عرب ٹریڈیشن, پہلے سے ہوتا آ رہا تھا. ایون یہ جو
لونڈیوں کا کانسیپٹ تھا, سلیوز کا لانگ کانسیپٹ, اسلام نے اس کو مینٹین کیا اور پھر ایسا اس طرح ختم کیا, یعنی ایمینسیپیٹ کیا, آزاد کرو, یہ کفارہ آزاد غلام آزاد کرنا, تاکہ اسلام نے نا کچھ چیزیں ختم کرنا چاہیے لیکن ان کو اس ٹائم مینٹین کیا, لیکن جن میں حرج نہیں تھا, حقیقت ہے اس میں حرج نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کو اس میں ویلفیئر ہے, اس میں ایک اچھی چیز ہے, اسی طرح ابھی جس طرح آپ اگر عربوں کے کلچر کی بات کریں جو اس وقت تھا, تو ادھر گانے بجانے بھی تھے, ادھر یہ سارے موسیقی کے آلات بھی تھے, لیکن جس وقت ہجرت کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ادھر انہیں ویلکم کیا جاتا ہے دف سے, اور وہ جو پراپر وہ طلع البدر علینا وہ پورا جو پڑھتے ہیں وہ پورے وہ جو پوری ایک نظم اور وہ ہے. تو اب آپ کو اسلام نے, کچھ لوگ ہیں نا ان کے لیے بیماری ہے, ان کے لیے ڈرپ کا کام کرتا ہے میوزک, تو اب آپ میوزک کو ایک دم اگر چھوڑیں گے تو وہ آپ کی اپنی جو نیچرل کاسمولوجیکل پیٹرنز ہیں, آپ کی اپنی جو سائیکالوجی ہے, یو کی ناٹ گو اگینسٹ اٹ, کیونکہ آپ ایک سائیکولوجیکل پیٹرن میں بنے ہوئے, ڈیزائن ہے اس چیز کے لیے. آپ جس چیز کو سنیں گے جتنا, وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے, یعنی آپ میوزک کے لیے بنے ہوئے نہیں ہیں, اور آپ اسے پھر آہستہ آہستہ ریپلیس اٹ ود نشیدز, then you go for vocals only, then you go for, اگر پھر بھی آپ کا ایک ہے وہ ٹیسٹ ہے, آپ کا ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے, تو آپ اس کے لیے go for the vocals یا شاعری جو عرب کرتے تھے, اور اس کے عیسیٰ ہے, اس کو آپ سنیں, مسلم بلال ہیں, احمد بخاطر ہیں, بہت سارے ہیں, اپنے پاکستانی اردو ہیں, یعنی یہ آپ لوگ نام نوٹ کر لیں جو سن رہے ہیں. if you want a replacement of music, ٹھیک ہے, اور حلال, اور پھر لیکن الٹیمیٹلی میوزک تو رکنا نہیں رکنا, دس از ویری امپورٹنٹ, شوڈ ناٹ میک رشید اے ریپلیسمنٹ فار قرآن. بالکل, یہ مسلم بلال کو سنیں, عمر عیسیٰ کو سنیں, احمد بخاطر ہیں. اچھا, یہ میں نے کر کے دیکھا ہے, میں بہت ساری اپنے ویسینٹی میں جا رہتا ہوں, وہاں کی بڑی بڑی کچھ اسٹورز ہیں, ان سے میری گپ شپ ہے, اسلام دعا ہے, میں جاتا ہوں ان سے اسلام دعا کرتا ہوں, ہنستے مسکراتے. میں نے ان کو جب یہ آئیڈیا دیا ہے نا, تو دے نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ بفور, دے وانٹیڈ ٹو پلے سم تھنگ ان دا بیک گراؤنڈ. ایون کچھ ریسٹورینٹس والے ہیں, میں نے ان سے بات کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں لوگ باتیں شاتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے ایک ایمبینس مینٹین رکھنی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں کچھ چلانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا نو پرابلم, میں آپ کو چلانے سے منع نہیں کر رہا, ہم نے دیا, ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں. میں آپ کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک میں چائے خانہ گیا, ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ میں فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا, میں نے کہا میوزک بند کریں, تو کہ نہیں سر ہماری پالیسی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. میں نے کہا اچھا, میں کاؤنٹر پہ گیا, میں نے ان کو برو وہ عمر عیسیٰ کی نشید پلے لسٹ لگا دی, وہ چلتی رہی, اینڈ اٹ واز دے ور ریئلی ہیپی. ایون میں ابھی رمضان میں ایک ریسٹورینٹ پہ گیا, آئی وانٹ نیم اٹ, وہاں پہ نشیدیں چل رہی تھیں. اچھا, پھر ایک دو نشیدیں تھیں جس میں میوزک تھا, میں نے کہا اس کو بند کرو اور یہ والی نکال دو, اینڈ بزنس واز رننگ, ہر چیز چل رہی تھی. تو اگر رمضان میں یہ سب بلکہ بہتر چل رہا ہوتا ہے, تو رمضان کے علاوہ تم کیوں نہیں کر سکتے ہو یار, کیوں حرام انکم ڈال رہے ہو؟ ہاں بھائی, میں ایگزیکٹلی یہی بتانے لگا تھا کہ میں نے کتنوں کو یہ بتایا ہے, اینڈ دے ٹرائیڈ اٹ اینڈ دے گاٹ سیٹسفائڈ. صرف مسئلہ یہ لسنر سن بھی لیں کہ آپ کئی دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اور کیا کروں. ٹرائی دیز تھنگس, دیز نشید, مسلم بلال آپ ٹرائی کریں, عمر عیسیٰ ٹرائی کریں, احمد بخاطر, یا ایون جنید جمشید ہیں, اگر آپ نے اردو میں سننا ہے, ان کی ایسی نشید جس میں کوئی مسئلہ نہیں جو ہے, جی اور بہت ساری ہیں, کیا بات ہو جائے گی, جی اور بہت ساری, جی میں سنوں گا بالکل. جی آپ وہ لگائیں, ایٹ لیسٹ آپ کو اللہ کی یاد آئے گی, اس میں ایسے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے جس میں بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں آتی ہیں بار بار. یہ ایون عمر عیسیٰ کی نشید ایسے ہی ہے, دنیا کے جو ہے نا, وہ جو میٹر چیز کر رہی ہوتی ہے نا, وہ لیرکس ہوتے ہیں جو آپ کو وہ کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میں ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اس کے بعد ول موو فارورڈ ٹو برتھ ڈیز. یس, I was traveling with family to north, اور وہاں پہ جیپ تھی, تو we got the jeep. اب جیپ کے اندر ایک USB لگی ہوئی تھی, سخت ٹوٹی ہوئی, اور اس کے اندر میری پیدائش سے بھی پہلے کے گانے چل رہے تھے. اچھا, میں اتفاق سے اپنا لیپ ٹاپ لے کے گیا ہوا تھا, میرے لیپ ٹاپ میں ایک پلے لسٹ تھی ہمارے 1950 سے پہلے گانے چل رہے. نہیں 1950, وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ نہیں کہا, میں اپنی کہا ہے, اٹس ناٹ 1950. چوکا چھکا مارا ہے عاشق نے. اچھا, تو وہ اس کے اندر میرے پاس لیپ ٹاپ تھا. لیپ ٹاپ کے اندر ایک پلے لسٹ تھی جو ہمارے پرائڈ آف کوٹلی ستیا حیدر کیسر ستی انہوں نے مجھے دی ہوئی تھی. تو میں نے وہ اس سے USB مانگی, میں کہا مجھے USB دے. ٹھیک ہے, انہوں نے دی. اب وہ سوچ رہا ہے کچھ کہ یہ USB کیوں مانگ رہا ہے. میں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ لگائی, اس کا فولڈر وہیں پہ رکھا, اور اپنی ساری پلے لسٹ ڈیلیٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر اس کا کیا کیا کانٹینٹ پڑا. میں نے ادھر وہاں پہ رکھا, اس کے اندر دیکھ لیتے یار.
نہیں یہ میں نہیں کر سکتا تھا. آپ کر تو لیتے ہیں ایسے عام طور نہیں. اچھا تو وہ میں نے اس کے اندر سارا کانٹینٹ ٹرانسفر کیا, اسے میں نے کہا یہ لگا دے, اور اس کے ایکسپریشنز نا تھوڑے نارمل تھے اسٹارٹ میں. اس کے بعد جس وقت تھوڑی انگلش والی کچھ نشیدیں آئیں نا, مسلم بلال کی ایک ہے وہ ٹریولر والی جو اکثر ہماری بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہی, وہ جب شروع ہوئی نا تھوڑی انگلش والی, تو اس نے نا تھوڑا سا یوں کر کے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا, بندہ مولوی ہے, سن انگلش کے گانے ہیں. یہ مجھے گھر والوں نے کہا, میں کہا وہ جو مرضی سمجھتا تھا, میں تو نہیں سن رہا گانے. تو یہ بھی ہوتا ہے آپ کے پاس بڑی ڈفرنٹ ایکسپیرینسز. مطلب ہے کہ دے آر ریئلی گڈ آلٹرنیٹیوز. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میں ذرا ڈفرنٹ ایمبینس چاہتا ہوں, میں دیسی نہیں لگانا چاہتا, تو انگلش میں بھی نشیدز ہیں. آپ یو جسٹ ٹیک اے لک ایٹ دیم. وی پاکستانیز اینڈ مسلمز آف امہ ہیو بیکم سو ڈیپینڈنٹ آن برتھ ڈیز. کیا برتھ ڈیز کی رولنگ کیا ہے؟ پہلے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ شیئر کریں کہ برتھ ڈے ٹریڈیشنل کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ اٹس اے ریلیجیس تھنگ جو کہ تھا. جی, اور یہاں پہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس میں کیا ہے, تو کلچرل سی چیز ہے, اور اس میں کیا ہے, یہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس میں کیا ہے. جبکہ یہ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے ایز اے مسلم, ایز سلیوز آف اللہ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی چیز میں انڈلج ہونے سے پہلے ہمیں اس کا تھوڑا بہت پتہ کرنا ضروری ہے. روٹ, اس کی روٹ کہاں ہے. اگر اس کی روٹ کہیں جا کے شرک میں ملتی ہے تو ان الشرک لظلم عظیم, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تو ایک دم اس سے دور ہو جائیں گے. ہمیں جب روٹ کاز پتہ چلتی ہے تو آٹومیٹکلی کئی دفعہ دل میں کراہیت آ جاتی ہے. برتھ ڈے کی جی روٹ کاز جو ہے وہ نہ ایون اہل کتاب کرسچن اینڈ جوز پہ بھی نہیں جاتی, اس سے بھی پیچھے جاتی ہے. پیگنس جو مشرک لوگ تھے, یہ مشرکوں نے سٹارٹ کی تھی, اور اس کے پیچھے ہسٹری ہے. اس کو وہ نئے سال اپنا زندگی کا, اس کو میرے خیال ہے گاڈس ہیں کچھ اس کے پیچھے. نہیں وہ تو نیو ایئرس تھا مینلی. وہ لوگ نا جب بھی ونٹر آتی تھی نا تو دے یوزڈ ٹو فائٹ اگینسٹ ونٹر, اینڈ دے یوزڈ ٹو تھنک کہ مدر نیچر ہیز کم ٹو مطلب ڈسٹروائے اس. اور وہ رات, اور اکثر لوگ مرتے تھے ان کی اس میں, ٹھیک ہے, ایکسٹریم کولڈ میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور سارا. اور وہاں سے جب وہ ختم ہوتی تھی نا, وہ کیوز میں جا کے چھپ جاتے تھے, جب ختم ہوتی تھی تو وہ مون کی شیپ کا, کرسنٹ مون کی شیپ کا وہ کیک لیتے تھے, اس میں اپنی ایج کا کی کینڈلز لگاتے تھے اور ان کو بلو, یعنی ان کو چلاتے تھے اور پھر اس کو بلو کرتے تھے کہ وی ہیو ڈیفائیڈ نیچر. اچھا, یہاں پہ وہ گاڈس بھی آتی ہے جو میں مینشن کرنے لگا تھا کہ گاڈس آف مون گاڈس جس کا نام آرٹیمس تھا, اس کو خوش کرنے کے لیے. یعنی یہاں پہ جا کے برتھ ڈے کے اوپر جو کینڈل لگا کے آپ, شی واز گاڈ آف فائر, شی واز گاڈ آف مون, ایکچولی مون گاڈس تھی. بہرحال اس کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کا ایک بنا ہوا تھا ریچول, کینڈل بلو کرنا ہے. اور جو شخص زیادہ سے زیادہ کینڈل ایک میں بلو کرتا تھا نا, جو آج کل ہم دیکھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے بلو کرنی ہے, وش پوری کرنی ہے. We have to know its origin really literally goes back to shirk actually. مون گاڈس کو خوش کرنے کے لیے, اور کس طرح کی ان کی اپنی بنی ہوئی تھیں. یہ یہاں پہ جا کے لگتا ہے اس کا ریلیجن, اس کا جو اوریجن ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم مسلمان آج کل بڑے خوشی سے, اچھا ایون جو مسلمان کینڈلز نہ بھی بلو کریں نا, یعنی یو آر فالوئنگ پیگنس کا ایک فیسٹیول جو کہ وہ مناتے تھے. آپ کی لائف میں سیلیبریشنز کم ہے یار, آپ ویسے پارٹی تھرو کر دو یار. Why do you need a birthday, a date to throw a party man? ایک اور خوبصورت, اب آپ نے فلاسفر کا کہہ تو دیا تھا, تو اب ٹیل می کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ, ہم دونوں کو میوٹ کر دو, ہم ابھی ان کو سن رہے ہیں. آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے, جب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ مجھے اس کا ایک جواب دیں گے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ اور منتھ آپ مجھے بتائیں گے. فار ایگزامپل اٹس, مثال کے طور پہ اٹس 20th Feb, ٹھیک ہے. تو جب آپ مجھے یہ بتائیں گے تو ایک سال گزرنے کے بعد آپ جب 20th Feb کو سیلیبریٹ کریں گے, تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں مسلمان کے طور پہ, آپ کے ایونٹس چلتے ہیں چاند کے اوپر, تو چاند کے مطابق تو فروری کی یہ 20 تاریخ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے میرا لے لیا سارا نا, میرا کلوز ٹو ویری, اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ دس کانسیپٹ. اور اس کے اندر نا یہ مین اسٹریم کے اوپر بھی عمر بھی بہت سارا پرابلم ہے. یہ آپ نے ہی بلکہ آئیڈینٹیفائی ہمیں کر کے دیا تھا کہ جس طرح جس وقت وہ مون سائٹنگ ہوئی, کل روزہ ہوگا, جبکہ
اسلامی جو تو مغرب سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور ہمارے نیوز میں آ رہا تھا مین اسٹریم نیوز میں کہ کل سے رمضان سٹارٹ ہوگا, کہ آج شام سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا, یوں کہنا چاہیے تھا. آپ شعبان میں تراویحیں پڑھ رہے ہیں کیا؟ یعنی اس کا یہ یہاں پہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہماری یہ ویلیوز اتنی ڈمینش ہو گئی ہیں کہ اب مین اسٹریم پہ بھی کہتے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری عید مون کیلنڈر پہ ہوتی ہیں دونوں, ہمارے حج مون کیلنڈر پہ, ہمارا محرم, رمضان, لیلۃ القدر, عرفات. اس کے علاوہ ہمارے معاملات, بیوی کے جو معاملات ہیں کچھ, جو بیوہ ہو جائے اس کی جو عدت ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوگی. آپ نے اگر دوسرے میں کاؤنٹ کیا اس کے 3-4 دن خواہ بڑھا دیا آپ نے, اس میں کم ہوتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ برتھ ڈیز کے حوالے سے, پہلی بات یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کیلنڈر کو اون کیا ہے, لیونر کیلنڈر کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے کی تعداد 12 ہے, اس میں سے 4 حرمت والے ہیں, سیکرڈ ہیں. کس والے کیلنڈر میں 4 سیکرڈ ہوتے ہیں؟ صرف جو ہجری کیلنڈر ہے, جو لیونر کیلنڈر ہے, اس میں ہوتے ہیں. اس کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا کیلنڈر آپ فالو ہی نہیں کر سکتے یا اس میں غلط ہو جائے گا. بالکل کر سکتے ہیں, اور بزنس اور کریں, اور اس کو یاد بھی رکھیں. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اپنی جو ایکچوئل ویلیوز تھیں اس کو بھولتے نہ جائیں, اس کو بھی یاد رکھیں. میں انکریج کرتا ہوں, ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اپنی, اگر آپ نے برتھ ڈے کو کے حوالے سے کچھ کرنا ہی ہے, کچھ یاد رکھنا ہے, تو اپنی ہجری کیلنڈر میں تو کم از کم برتھ ڈے یاد رکھیں اپنے بچوں کی. عمر بھائی کو ایک اور کریڈٹ جو عمر بھائی نے ہم ساروں کو ریئلائز کرایا تھا. اسی طرح ایک جگہ فن بیٹھے ہوئے 33-34 ایئرس کے بعد بھی کچھ ایڈ ہوتا ہے, وہ آپ نے بتایا تھا. every 33 ہجری ایئرس, every 33 گریگورین ایئرس میکس اپ ون مور ہجری ایئر. لیونر کیلنڈر جو ہے نا وہ جب سولر کیلنڈر گریگورین 33 ہو جاتے ہیں نا, تو ہجری ایک زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ جب عام طور پہ دیکھیں یہ بڑی سگنیفیکینس ہے اس کی, لوگ اس کو کئی دفعہ سیریس نہیں لیتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت 40 سال کی عمر کے بارے میں فرمائی ہے, پتہ ہے نا سب کو, بہت خوبصورت آیت ہے, اور اس میں بڑی زبردست دعا ہے کہ 40 سال کی عمر میں اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تب آپ پختگی کی عمر کو پہنچ گئے. میجورٹی آف دی انبیاء کو نبوت جو ہے وہ 40 سال میں ملی. اللہ کون سے والے 40 سال کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ گریگورین میں کاؤنٹ کرتے رہے. آپ نے ایک سال بعد جا کے اپنے آپ کو کہا جی میں 40 سال کا ہو گیا ہوں, آج میرے پہ وہ دعا اور وہ اللہ کی آیت پوری ہو رہی ہے. نہیں میرے بھائی, اصل میں اللہ نے تو فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تو وہ والا کیلنڈر ہے, وہ 12 مہینے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہنٹ بھی دیا ہمیں اس لیونر کیلنڈر کے حوالے سے کہ یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس, یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں, انہیں بتائیں کہ اس میں تمہارے لیے وقت کا تعین ہے. اللہ نے بیسکلی چاند کو ریفرنس رکھا ہے وقت کے تعین کے لیے اپنے ہاں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سورج کو نہیں رکھ سکتے, یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ پریفرنس اور ہماری آئیڈینٹی وہ تھی, اور ہم آپ جو آپ نے مثال دی 20 فروری کی, تو سیلیبریٹ کریں تو واقعی میں وہ دن نہیں ہے آپ کا, تو آپ اس دن ویسے ہی پیسے لگاتے رہیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. معذرت, آپ پیسے ضائع کرتے رہے ہیں. تو کیا کریں, آپ بیسکلی آلٹرنیٹ دیں اپنے بچوں کو. جی ٹھیک ہے, اور آلٹرنیٹ کیا ہے وہ آپ آلٹرنیٹ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہم یورپ میں بھی رہے, وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ تھا, ادھر سے ادھر سے برتھ ڈے کی انویٹیشن آ رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور سب یہ چل رہا ہوتا ہے. بچوں کے لیے نا ایک وہ پیئر پریشر بھی بن جاتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے, وہ تو کرتے ہیں, اور ہم کیوں نہیں کر رہے. ویسے بھی بڑوں کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے, بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. دے فیل ڈپرائیوڈ آف سم تھنگ, یا وہ احساس کمتری. تو دیر آر سو مینی آلٹرنیٹیوز برادرز اینڈ سسٹرز. واللہ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ گڈ کہ میں نے یار اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا, اللہ کچھ لوگوں کو ایگزامپل دینی چاہیے. جی آپ مثال کے طور پہ ہم یہ کرتے ہیں, ہم نے ایک سال میں ایک سیلیبریشن کرنی ہوتی ہے نا, ادھر سے بھی انویٹیشن آ رہی تھی میرے بچوں کو, ادھر سے بھی, تو وہ ہمیں ہر دفعہ سمجھانا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو سمجھائیں بچوں کو صحیح بات, اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اللہ کا ریفرنس دے کر صحیح بات سمجھاتے ہیں, بچے سمجھتے ہیں, کمپلائی کرتے ہیں. دوسرا, آپ آلٹرنیٹیولی, جیسے ہم نے ہر سال بچہ نیکسٹ کلاس میں جاتا ہے, تو ہم نے نیکسٹ کلاس میں جانا جو کہ واقعی اس نے کچھ اچیو کیا ہے. اس میں برتھ ڈے میں تو آپ نے ایک سال گوایا ہے, تو ہم نئی کلاس میں جانے کو پراپر بچوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی پارٹی ہے, ماشاء اللہ آپ نے ایگزام دیا, آپ نئی کلاس میں گئے ہیں, سب کو ہم بلاتے ہیں, کزنس کو, دوستوں کو, گفٹس بھی ملتے ہیں, ایک اچھا پارٹی کا حلال پارٹی ہم کرتے ہیں. تو دس از ون آلٹرنیٹیو دیٹ وی ہیو فاؤنڈ. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ نا بچوں کو ویسے گفٹ دیں. میں تو کہتا ہوں کہ بیٹا لوگوں کی تو ایک برتھ ڈے ہوتی ہے, آپ کی تو سال میں 2 گفٹ ملیں گے, ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر پہ, تو ہم آپ کی 2 سیلیبریٹ کریں گے. برتھ ڈیز نہیں کہتا میں, آپ کے 2 سیلیبریشنز ہیں. اور میں تو, ہم نے عبداللہ وین ہی ٹرنڈ 7, تو ہم نے اس کو بڑا گرینڈ وہ کیا کہ یو ہیو اینٹرڈ صلاح ایئر.
ناٹ دا سیم ڈے. ہم نے دیکھ لیا کہ کون سا ویکینڈ ہمیں یہ والا یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, جس میں آپ کم از کم بھی 1 یا 2 نمازیں مسجد میں پڑھو گے, باقی گھر میں پڑھو گے, اور پھر آہستہ آہستہ انکریز کرتے جاؤ گے. بڑے ہونے کا بھی احساس ہوا. یہ والا جو اسٹریٹجی ہے نا, آئی آلسو فالو دس پرسنلی, کہ میں اگر جس طرح گھر میں ہے نا, اور فیملی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ آپ نے تو اپنا صلاح یہ سیلیبریٹ کیا ہوگا. ہاں, کبھی آپ 1950 پہ چل جاتے ہیں, آپ فیصلہ کر لیں آپ کس کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں. کم آن یار, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے دین کے لیول کے اوپر, آپ کے ایمان کے لیول کے اوپر آ کے نہیں الائن ہوتے, تو آپ کو سب کو ساتھ بھی لے کے چلنا ہے. تو آپ اس کے اندر نا ہر کسی کے اوپر, اگر وہ اسلام کبھی بھی ایسا دین آیا ہی نہیں کہ جس کو آپ تھوپیں گے اور وہ فورسفلی بندہ ایکسیپٹ کرے گا. اسلام انسپائر کرنے کے لیے آیا, اور انسپائر کر کے ہی وہ آٹومیٹکلی انسپریشن ایک بنتی ہے سب کانشیس میں, اور اس کے بعد وہ بندہ ایک دم ایکسیپٹ کر لیتا ہے, بے شک جیسا بھی بندہ ہو. تو اس کے اندر نا میں خود آئی پریکٹس دس, کہ جس وقت مجھے لگا نا کہ اچھا یار گھر والوں کو اب اس پہ منانا مشکل ہے کہ منانی نہیں ہے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے منائیں گے, لیکن 2 کنڈیشنز. اسے برتھ ڈے نہیں کہیں گے, ویری نائس ماشاءاللہ, اور اس کو نا تین نہیں ڈیٹ 20 فیب بھی رکھیں گے ہم آپ کی سیلیبریشن میں, لیکن ایک تھوڑا سا کام آگے اوپر نیچے کریں گے کہ 3 کام کریں گے ٹوٹل. ایک تو اسے برتھ ڈے نہیں کہیں گے, دوسرا اسے اس دن نہیں کرنا, اس سے آگے پیچھے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہجری والے میں آپ کر لیں, ہجری والے میں کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے نا, میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ جو پراپر مقصد کیا, مقصد فن ہے نا, مقصد اگر تو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر تو نہیں ہوگی. اگر فن ہے نا تو کیک تو ویسے بھی کسی دن بھی کھایا جا سکتا ہے, اور کھایا جائے گا, وہ منہ پہ نہیں لگایا جائے گا. رسک ہے, رسک کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ نے منہ پہ لگایا, میں تو کیک کے بھی حق میں, مطلب میں کہتا ہوں پیزا لائیں, پیزا کاٹ لیں, کاٹنا بھی ضروری نہیں ہے, مطلب سب کے سلائس کریں, سب کو کھلائیں. مطلب میں ہم لوگ نا ہر فرائیڈے برو برتھ ڈیز مناتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بچوں کو ہر فرائیڈے کو جمعے کے بعد, ٹھیک ہے, سردیوں میں جب اچھی دھوپ ہوتی تھی, پارک میں لے جاتا تھا, اور ہم بریانی میرے گھر سے بنا کے, فرائیڈے از آلسو ون آف عید. یس, یعنی آپ ان کو وہ سیلیبریشن اتنی زیادہ کروا دیں پورے سال کہ ان کو فیل ہی نہ ہو. آپ نے جو بات کی اس کو سمرائز یوں کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں فیملی میں کہ آپ نے کرنا ہی ہے کچھ اور کہیں جانا ہی ہے نہیں, تو بڑا فتنہ کریٹ ہو جائے گا. تو یس, دیز کنڈیشنز یو کین ٹرائی. آپ ہجری کیلنڈر پہ لے آئیں, اس سے ایک تو یہ فیملی والوں کو پتہ چلے گا یار یہ ڈیٹ تھی اصل میں تو تمہاری پیدائش کی, اور آپ اور کوئی چیزیں لائیں, اچھی اچھی چیزیں, پیزا لے آئیں, اور ڈونٹ بلو کینڈلس کیونکہ اس کا شرک کے ساتھ تعلق بنتا ہے. کیک لے آئیں, چلے اگر لے بھی آئیں, لیڈز اس ٹو شادیاں. اور بڑوں کے لیے نا, بڑوں کے لیے ایک اور بس لاسٹ اسٹیپ, اس کے بعد وی آر موونگ ٹو شادیاں. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے نا ادھر بڑوں کے لیے, میں ذاتی طور پہ چاہوں گا ہم خود بھی دیکھیں, ہمارے پاس سارے سال میں نا اپنے لیے وقت نہیں ہوتا. Why not just sit down when you know کہ it's your birthday and you have already, if not been wasted, you have just passed one more year. You're one more year close to your death. Contemplate کریں, بیٹھیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنے لیے لکھیں, یار میں نے اخلاقیات میں کتنا بڑھا ہوں, میں عبادات میں کتنا بڑھا ہوں. Even سلف صالحین تو when in their 40s, some in 50s, وہ اپنے بزنس کو ریپ اپ کر لیتے تھے. اب اولاد سنبھالیں, اور ان کی 40 سال میں اولاد بھی 20 سال کی ہوتی تھی, یعنی 20-25 سال کی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور دے یوز ٹو پریپیئر کہ اب ہم اس ایج تک اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے, اب ہم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. یعنی دے یوز ٹو ڈیڈیکیٹ دیئر لاسٹ پارٹ آف لائف ان پلیزنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار کتنا مال کمانا ہے. اچھا, ہم سوچتے ہیں کہ یار جتنا ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں گے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ ایج کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مال کی محبت اور لمبی زندگی کی محبت اور بڑھ جاتی ہے. اور عرش کے سائے کے اندر جو 7 لوگوں کا ذکر ہے قیامت کے دن, اس میں ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے. اب عبادت صرف یہ 5 نہیں ہے, یہ نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ نہیں ہے. عبادت آپ کی یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت کا حصہ بن جائیں گی, بشرطے کہ خوبصورت بات کی, اسی خوبصورت بات ماشاء اللہ. دیکھیں مفتی صاحب نے ماشاء اللہ کمال کی بات کی, اور اسی بات سے آگے بڑھتے ہوئے ہم جاتے ہیں شادیوں پہ, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اس کو بہت زیادہ لنگر آن کریں. شادی پہ آپ کو گھر جانا بھی ہے, شادیوں پہ نہ جائیں آپ.
سبحان اللہ شادیوں پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے بہت ڈرتے بالکل ٹھیک ہے بالکل دنگے کی چوٹ زندگی گزارتے ہیں. بالکل بالکل اللہ کے نبی کا حکم ہے کر کے دیکھیں. انشاءاللہ یہ میں بھیجوں گا لنک, آپ کر کے دکھائیے گا. میں بھیجواؤں گا. ٹھیک ہے آپ دوسرے سے شروع کروائیں. میں نہیں چاہتا کہ میں شہید ہوں, میں نے بات کا تھوڑا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا. تو سبحان اللہ شادیاں یعنی سبحان اللہ. میں ایک ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شہر میں گیا جہاں پہ بالکل پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز ملتے ہیں, لاہور, ٹھیک ہے, وہاں کا بارڈر ملتا ہے. اور کہتے ہیں میں شادی پہ گیا, مجھے جانا پڑا, اور کہتے ہیں کہ اٹ واز بلاسٹنگ میوزک, ٹھیک ہے, اور گناہ کے کام ہو رہے تھے, اور خواتین اس طرح سے ڈریس تھیں جیسے ٹرک پینٹ نہیں ہوتا, اتنے کلرز ان پہ اور سارا. تو کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ بالکل 50 کلومیٹر دور ایک وہ ملک ہے جس میں ہم نے جانیں قربان کر کے, صحیح بات, ہمارا خون ابھی تک سوکھا نہیں ہے, وہ اولاد موجود ہے جن نے اپنے ماں باپ جو ہے نا اس میں گوائے, سکھ شادی ہو رہی ہے, اور دیٹ از ناٹ ڈفرنٹ دین آر شادی. اور بس اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک 15 منٹ کے لیے ایک مولوی آیا جس دن میوزک بند ہوا, اس نے نکاح خطبہ دیا, نکاح پڑھا اور وہ چلا گیا. دس از دا اونلی ڈفرینس. اینڈ ہی سیڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ ہم جس وجہ سے ہندوؤں سے دور ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ مودی یہ ہے اور مودی وہ ہے, اور ہندو جو مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی کرے. میں ویڈیو آج کل دیکھ رہا ہوں اینڈ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہندو مسلمانوں پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. وہ مسجدوں پہ چڑھ کے اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں, مسجدیں پتھراؤ کر رہے ہیں, خواتین کے برقعے اتارے جا رہے ہیں. یہ آج کل ہو رہا ہے, اوپریس کر رہے ہیں جنرل. اس کے علاوہ ان کی جو کورٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے, آئی ہیو بین ان کوآرڈینیشن فار سم کاؤنسلنگ کیسز. ان کا جس وقت کیس جاتا ہے نا کسی کا, اگر خدا نخواستہ سپریشن کا یا میرٹل ایشوز کا, تو وہ جاتا کہ ان کے پاس ہے, نان مسلمس کے پاس, اینڈ دے ٹریٹ دیم ویری ریشلی, ویری ریشلی. تو ہم وہ سیم چیز جن سے ہم نفرت کرنے کے دعویٰ کرتے ہیں مسلمانوں میں ظلم کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اور ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. اور پاکستان انڈیا کی آپس میں ایک بڑی یعنی جنگ ہے, اور سیم کلچر, سیم ان کے گانے, ان کا ڈریسنگ, ان کی رسمیں, وہ سب ہمارے ہاں شادیوں میں ہو رہی ہیں. یہاں پہ صرف یہ کلیئر کر دیں کہ لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہم, لوگ تو ہر جگہ اچھے ہو سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل جنگ وغیرہ کی جو آپ نے بات کی تھی, لوگ تو ہر جگہ پہ, ہمارے بھائی وہاں پہ بھی ہیں مسلمان, اور صرف بات کر رہے ہیں جو نان مسلم کلچر ہے وہاں پہ. پیپل ان انڈیا لسن ٹو اس مور دین پیپل ان پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں جو ریلیجس ڈفرینس ہے, جو ہندوازم وہاں پہ موجود ہے, اس کی ہم بات کر رہے ہیں. ورنہ میرا نہیں خیال کہ وہ جو بی بی مسکان, وہ جو ایک حجاب والی خاتون تھی, وہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا. وہ والا ایمان کا لیول یہاں پہ نہیں. دیکھیں نا وہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹ کفار سے ٹکر لی. اچھا تو ہاں بھائی شادیوں کی آپ نے بات کی, میں اس کی سٹارٹ کو ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں لوگوں کی. دیکھیں شادی جو ہوتی ہے یہ ایک نئے انسٹیٹیوٹ, دو لوگوں کا آپس میں نئی زندگی کی شروعات ہے, ہونے لگی ہے. آپ شروعات میں ہی اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ساری وہ چیزیں ہم نے کاپی جو بتائی آپ نے کی, وہاں سے انڈین جو بھی کلچر تھا جو حرام ہے. نکاح ایک عبادت ہے برو, نکاح عبادت ہے. آپ اس میں عبادت میں عبادت ود سنس, یعنی آپ نماز شروع کرو, یعنی کین وی امیجن کہ آپ نماز شروع کرو ود میوزک آن؟ نو وی کانٹ امیجن. ہم نکاح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات پڑھ کے, اور جس میں اللہ بار بار تقوی کا مینشن کرتے ہیں, اور ہم وہ اپنا ایمان مکمل کر رہے ہیں. For that matter, آپ اپنا ایمان مکمل کر رہے ہیں. جی, آپ اپنا ایمان مکمل کر رہے ہیں اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو پوری طرح سے بے برکتی ارن کر کے, اللہ کی ناراضگی ارن کر کے. سبحان اللہ. So we have to pay heed. اب اس میں ہمیں اگر ہم آلٹرنیٹیو دیکھیں, جو ہمارا مین مقصد ہے بات کرنے کا, دیکھیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو حرام نہیں ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک خاص کنڈیشن میں آپ کریں تو حرام ہو جاتی ہیں, اگر اس کے آپ ایک اور طریقے سے کر لیں تو وہ حلال رہتی ہیں. مثال کے طور پہ خواتین, ہماری جو سسٹرز ہیں اور جتنی بھی خواتین ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے اچھے کپڑے پہننا, میک اپ کرنا. ہمارا دین حجاب کا دیتا ہے نا حکم. یہ اب شادی بیاہ میں خوشی کا سیلیبریشن ہے, آپ سیلیبریٹ کریں, آپ خواتین بالکل میک اپ کریں, اور اڈورنمنٹ, ornamentation, آرائش, زیب و آرائش سب کچھ کریں, اچھے کپڑے بنائیں پہنیں. صرف اس کو ایسے طریقے سے سیلیبریٹ کریں کہ اللہ اپنے مالک اور خالق کو ناراض نہیں کرنا. مثلاً سیپریشن کریں, اور سیپریشن میں خیال رکھیں کہ لوگ آ جا نہیں رہے, تاکہ
جو طریقہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ خواتین آتی اوپر سے برقع پہن لیتی ہیں, اپنا کور کر لیتی ہیں, اور جب ہم اتارتے ہیں وہ جب اندر جاتی ہیں وہاں پہ فیمیل ویٹریسز ہوتی ہیں, بالکل سپریشن, کوئی مرد وہاں پہ پر نہیں مار سکتا, کیمرہ مین نہیں آئے گا, کیمرہ مین بھی فیمیل ہوگی, اور وہاں پہ وہ اپنا حجاب اتارتی ہیں اینڈ دے سیلیبریٹ. ایگزیکٹلی مسلم سسٹرز یعنی بہت لیوش ڈریس, مطلب ایسے ڈریس ویسٹرن ڈریس میں بھی آتی ہیں, یعنی ویسٹرن ڈریس میں جو کہ جائز ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے پہنا ہوتا ہے, تو مرد نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ایون ہمارے جو وائی سی کی سسٹرز کی پارٹیز ہوتی ہیں یا جو مسلم خواتین کی پارٹی ہوتی ہیں, سیکلوڈیڈ اس میں دے کین ہیو اے لاٹ آف فن, وہ اپنے آپ کو جتنا زینت اب مس انڈرسٹینڈنگ ساری یہ بنی ہوئی ہے جو انفارچونیٹلی ہمارا تھوڑا سا لبرل طبقہ ہے, یا جو دین پہ کو آنا چاہتا ہے لیکن صحیح کلیئر نہیں ہے پکچر ان کو لگتا ہے کہ اچھا یعنی اب حجاب اگر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے شادی پہ بھی برقع نقاب پہن کے جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہی ہم پوائنٹ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں صرف صحیح طریقہ اختیار کرنا. ہماری شادیاں جو خوبصورت وائسی بردرز کی ہوتی ہیں ان پہ نشیدیں لگی ہوتی ہیں. نشید, یس, دیٹ واز دی سیکنڈ پوائنٹ آئی وانٹڈ ٹو کم. آئی نو ایکولی, یعنی ایکولی کیا بیٹر, مچ بیٹر دین آئی نو. شادی کی پرومو ویڈیو بنتی ہے اور اس کے پیچھے نشید چل رہی ہوتی ہے, جسٹ امیجن. اور اس کے اندر نشید میں آپ کو بتا سکتا ہوں, پیراڈائز ایک نشید ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے پیچھے ووکلز اونلی میں. آپ دیکھیں نا کہ آپ دیکھیں آپ نے ریپلیس کر دیا اگر نشید سے, میوزک کو نشید سے ریپلیس کر دیا. نشید یعنی اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, اس میں ریمائنڈرز آ رہے ہیں بار بار. جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کی سیلیبریشن بھی ہو رہی ہے, آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, آپ نے اللہ کو خوش کر رہے ہیں, اور آپ اللہ کا ریمائنڈر بھیج رہے ہیں لوگوں پہ. صرف یہ عمر بھی وہ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ بچے بھی اپنے ماں باپ کی شادیوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ کی جنریشن سیکھ رہی ہے یہ چیز, ویری گڈ پوائنٹ. اور وہ مطلب آپ انہیں ٹرین تربیت کرنی ہے, یہ بھی تربیت کا حصہ ہے. اور اسی کے اوپر نا, تربیت کے اوپر ایک بہت خوبصورت بات سلمان آصف صدیقی ERDC کے ایک ہیڈ ہیں, آرگنائزیشنل ہیڈ, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت ایک دفعہ بات کی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری بچی کے حوالے سے کچھ شادی میں پرابلمس ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کی بچی کی شادی ہوئے, آپ لوگوں نے شادی جب کی تو کیا کیا حالات تھے؟ تو ان نے کہا جی ہم نے سب کچھ کیا, ہم نے یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, یہ بھی دیا, وہ بھی دیا. انہوں نے کہا نہیں بچی کی میں تربیت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, آپ نے اس میں کیا کیا کیا؟ تو اس پہ نا ایک دم تھوڑے سے ہلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو جتنے عرصہ شادی سے پہلے بازاروں میں لے کے گھومتے رہے ہیں نا, اگر پاس بٹھا کے 4 باتیں سمجھاتی ہوتی نا تو میرے پاس آج نہ آتے, پہلی چیز. اور دوسری بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ آپ یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں نا یہ طریقہ ہی غلط ہے آل ٹوگیدر. نہ بچے کے پاس اس طرح کا دین ہے جو پریکٹیکلی, دین صرف اگین میں اسی پہ آؤں گا, دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں. دین صرف یہ نہیں ہے کہ جی مجھے ایک نیوکلیئر فیملی میں رہنا ہے, یا مجھے جو بھی دین آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی کرتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دین ان بہت ساری چیزوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو بہت خوبصورت ہیں, جو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہ کریں گے نا یو بیکم اے کمیونٹی, یو بیکم مور بیوٹیفل ود ٹائم. اور یہ دین, یہ دس از وائی اسلام از کوڈ آف کنڈکٹ, کوڈ آف لائف, اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن. تو اس کے اندر ایک اور خوبصورت بات جو مجھے بہت میرے دل کے قریب ہے, یہ بہت دکھتی رہ گیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو رخصت کرتے ہیں نا جب, تو قرآن کے سائے میں کرنا. قرآن ان کے اندر آدھا بھی اتار دینا, بہت فرق پڑ جائے گا. بالکل, گھر بھی بچیں گے, نسلیں بھی بنیں گی, اور ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ پھر آئے گا آپ کے پاس. یہ ریچول بنا لی ہوئی ہے نا ہم نے. اسلام ریچولز نہیں دیتا ہمیں, اسلام ہمیں پراپر صحیح جگہ سے ہمیں دیتا ہے گائیڈنس. اور جہاں تک یہ شادیوں میں خرچے کی بات ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک تو اسراف نہیں کرنا, کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ اسراف سے نفرت کرتے ہیں. اسراف از ایکسٹراویگنس, اور یہ کیا ہے, دیر از نو ون سائز فٹس آل. ٹھیک ہے, ہر بندے کا اپنا میٹر ہوتا ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس میں اتنا خرچہ نہیں کریں کہ جس میں آپ کی مین جو اوبلیگیشنز ہیں ان پہ پڑاؤ, یا آپ لون لے کے خرچہ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 از جس میں آپ انفلوئنشلس کو تو بلا رہے ہیں مگر غریبوں کو نہیں بلا رہے ہیں. یہ آپ چیزیں خیال رکھیں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے, آپ اپنی بالکل شادی سادہ بہترین برکت ولیمہ وہ جو سادگی سے کیا جائے. ایک اور چیز اس میں تو ابھی یہ چیک کرنے کے لیے نا کہ ایکسٹرا ویجنٹ آپ ہو رہے ہیں یا نہیں, شو آف کتنا ہو رہا.
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر. اور ہمارے ہاں دیکھیں اگر وہ آپ اسے نکال دیں گے نا تو آپ کی آٹومیٹکلی یو بیکم ان یور بجٹ. برو ہمارے تو مارکیز کے ریٹس ہوتے ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ مارکی کے سیلونز کے کہ اچھا تم وہاں سے نہیں تیار ہوئی, اچھا تو تم اچھا اس کا مطلب یہ کہ تمہارے گھر میں کوئی پرابلم ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے سیلیبریشنز میں, شادی کی سیلیبریشن میں خاص طور پہ, کہ ہم شو آف کا اتنا زیادہ کانشیس ہو گئے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اتنا اگینسٹ ہیں شو آف کے, کیونکہ شو آف نا منافقت کی نشانی ہوتی ہے. آپ وہ ہیں نہیں جو آپ دکھا رہے ہیں. صحیح بات ہے. لون لے کے قرضے لے کے لون لے کے آپ نے دکھانا ہے کہ جی میں نے وہاں کیا تھا, میں نے یہاں سے کرایا تھا. لائف ود برڈن, فائنینشیل برڈن, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ یعنی گزاریں گے, لیکن اگر آپ کو آپ میں استطاعت ہے. ہاں, اور ابھی ایک اور اتنا خرچ کر سکتے ہیں جو دین کے پرسپیکٹو, صحیح بات, اتنا آپ مال خرچ کریں جتنا آپ کے لیے ایزیلی کاؤنٹیبل ہے. امیروں کو بھی بلائیں, غریبوں کو بھی بلائیں, اور بے شک آپ اس میں اچھا خاصا خرچ کریں, لیکن آپ کی استطاعت کے مطابق. ٹھیک ہے, اس پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فٹ آتی ہے نا کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ پہ نظر آنا چاہیے. یہ اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اپنے تقاضے سارے پورے کیے ہوئے ہیں, اور اما بنعمت ربک فحدث, آپ ایک جو نعمت ہے آپ کو اظہار کریں, اس کا ذکر کریں, یعنی ون آف دا تھنگز از کہ آپ کو کریں. بالکل. اب خوبصورتی اسلام کی ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی, اسلام آپ کو ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو دعا کیا دینے کا بتاتا. کیا خوبصورت دعا ہے. مطلب گیو می کم اپ وتھ سم سیلیبریشن گریٹنگ کمپیئر ٹو دیٹ. بالکل ماشاء اللہ. اور وہ جو دعا ہے, جی بتائیں. صحیح بات. اب اس کا مفتی صاحب ترجمہ بھی فرما دیں. وہ تو آپ ہیں, وہ فلاسفر ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب. لیکن اللہ تعالیٰ رشتے میں برکت دے اور آپ کو خیر پہ جمع کرے, یعنی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. صحیح بات. یعنی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین. ہمیں تو اکثر لوگوں کو شادی ہو رہی تھی, یہ دعا ہی نہیں یاد ہوتی. حالانکہ شادی کی پلاننگ ہمارے یہاں نا کوئنسیڈنشل ہوتی ہے. شادی کی پلاننگ یعنی کچھ 2-4 باتیں سن لی. شادی کی تیاریاں جو چل رہی ہوتی ہیں نا, وہ کیا ہوتی ہیں, بازار کے چکر, لہنگے سلوانا, کپڑے سلوانا, سوٹ سلوانا, مارکی بک کرنا, مینیو بک کرنا. جب سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا, ادھر باقی ساری نسل کے شاورز ہوں گے, بندہ خود نہیں لے گا. برائڈل شاور, یہ شاور, وہ شاور, یہ نہیں ہوں گے تو بھائی آپ یہ کیوں نہیں کر رہے. اور انفارچونیٹلی اس کی ایک بہت بڑی وجہ پتہ کیا, کہ ہمارا میڈیا اس چیز کو انڈورس کرتا. یار ہمارا میڈیا چاہتا ہے تو رمضان میں جس وقت ایڈز چلتے ہیں تو وہ سارے بیٹھے ہوئے رمضان کا روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رمضان ختم ہوتے ساتھ ہماری میڈیا کیمپینز چینج ہو جاتی ہیں. دیکھو میڈیا تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا انفلوئنسر ہے, کلچرل بن گیا ہمارا, کلچرل سپرفیشل سا بن گیا ہے. اچھا, شادی کے حوالے سے میں 1-2 پوائنٹ اور یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہمارے دین کے حوالے سے, کیونکہ ہم یہ بتا رہے ہیں نا کہ ہمارا دین صرف ریسٹرکشنز نہیں پٹ کرتا, آپ کو بہت ساری چیزیں الاؤنس اور بلکہ آئیڈیاز بھی دیتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ وہ شادی ہو رہی تھی اور اس میں کچھ کم لگ رہا تھا, یعنی سیلیبریشن نہیں لگ رہی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ فرمایا کہ یعنی یہ کس طرح, اس میں کچھ بچیاں کچھ گا رہی ہوتی ہیں تو اچھا ہوتا. یعنی ہمارے دین میں گانا گنگنانا بشرطے کہ وہ گانا اور وہ جو لیرکس ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے, وہ شرکیہ اور وہ یہ لول فلول جی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اچھی دعائیہ یا کوئی بھی اچھی لیرکس ہوں, بچیاں گنگنائیں, خواتین بچیاں کسی جگہ بیٹھ کے اگر تھوڑا بہت وہ دف کے ساتھ گنگناتی ہیں, سیلیبریٹ کرتی ہیں, ایک سیلیبریٹو انوائرمنٹ پیدا کرتی ہیں. ہمارا دین خود کہتا ہے, یعنی ہمارے وائسی کی جو کچھ سسٹر شادی سے پہلے وہ اکٹھی ہوتی ہیں گھر میں, اور دف ان کے پاس ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کرتی بھی ہیں, اور دے ہیو اے لاٹ آف فن. آئی نو پیپل جنہوں نے اپنی شادیوں میں گھر میں جس طرح یا انٹر ہوتے ہوئے, ہالز میں تو ہوتا ہے پراپرلی, گھر میں انٹر ہوتے ہوئے دے پلیڈ نشیز, اور وہ ورڈنگ بھی وہ ایگزیکٹ اس وقت ہونے ہیں جس وقت یو آر اسٹیپنگ ان دی ہاؤس, لائک یو آر اے بلیسنگ, اور یو ہیو ٹو بی کریٹو, یو ہیو ٹو بی کریٹو. اس کے بعد پھر میں نے آئی واز اے پارٹ آف, بیکاز اٹس ان مائی فیملی, تو آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ایونٹ. وہاں پہ صرف فیمیلز اونلی تھیں, اور اس کے بعد رسمیں بھی ہوئی ہیں. اب رسموں کے اوپر اٹس ویری امپورٹنٹ. اب رسمیں وہ کوئی ایسی رسمیں نہیں تھی جس کے اندر کچھ ضائع ہو رہا ہے یا کچھ مطلب بے پردگی ہو رہی ہے.
رسم فری مکسنگ نہیں ہے, فری مکسنگ نہیں ہے, سپرسٹیشنز نہیں ہونی چاہیے. ہماری کچھ رسم سپرسٹیشن والی بھی ہیں شادی بیاہ پہ کہ یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا, اس طرح کریں گے تو پھر وہ برکت آئے گی, چاول کے اوپر سے چل کے جانا. میں نے وہی کہا رزق کو ضائع نہیں, ہمارا دین سپرسٹیشنز کے بالکل خلاف ہے, کیونکہ یہ اٹس ناٹ ریئلسٹک. سالڈ گراؤنڈز ہونے چاہیے آپ کے پاس. اچھا دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ مجھے جب پہلی دفعہ چیز پتہ چلی مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور میں نے کہا دیکھیں ہمارا دین کتنا اڈیپٹیو ہے اور فلیکسیبل ہے, ریزنیبل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے کلچر کے حوالے سے جو کلچرل آپ کی بنی ہوئی ہے نا شادی بیاہ کے حوالے سے ریچولس, جس میں کوئی حرام نہیں ہے, شرک یا کوئی حرام نہیں ہونا چاہیے, وہ کر لیا کریں. صحیح بات ہے. یعنی اگر ہمارے یہاں پہ یہ کلچر ہے نا کہ بارات جاتی ہے, لڑکے والے جاتے ہیں لڑکی کو لینے کے لیے, جبکہ عربوں کے یہاں یہ نہیں ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو الٹا تھا نا, لڑکی والوں کو والے لے کے جاتے تھے, وہ ان کا کلچرل تھا. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو کلچرل بنی ہوئی ہیں رسومات جس میں کچھ غلط نہیں ہے وہ کر لیں, تو اگر یہاں پہ بارات آتی ہے تو آپ وہ کریں. دین ہمارا یہاں تک فلیکسیبلٹی دے رہا ہے. اس میں یہ کریں کہ بارات اس لیے نہ جائے کہ جہیز لے کے آ رہی ہو, ہاں ٹھیک ہے. اور شو آف نہ ہو. جو پہلے یہ ہوا تھا نا, یہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ فار ایگزامپل جب کیونکہ عورت کے گھر سے سارا مال لے کے آنا ہے, صحیح بات ہے, تو ایک بندہ تو نہیں لا سکتا. اور چوریاں ڈکیٹیاں ہوتی تھیں پہلے پاکستان میں, سب کانٹیننٹ میں, تو پورا خاندان جاتا تھا اور اس میں سیکورٹی بھی ہوتی تھی خاندان کی, سارا لڑکے وغیرہ, اور وہ سارا لے کے. اور اس کی بیس بھی ان اسلامک ہندوازم سے آئی ہوئی ہے, وہاں سے یہ آیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اسلام تو آپ کو دیتا ہے انہیریٹنس, خاتون کو مہر دیتا ہے, مہر دیتا ہے. ادھر جس وقت آپ ہندوازم اور نان مسلمس میں بات کرتے ہیں تو ادھر جو ہے نا وہ دہیج ہوتا ہے. دہیج ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ جو دے دیا سو دے دیا, اور یہ اسی کے بدلے دے دیا, آگے آپ کا انہیریٹنس میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اسلام تو آپ کو اس کا ایک بیٹر آلٹرنیٹو دے رہا ہے. تو یس اٹ میک سینس. اور اس کے اندر نا میں یعنی خاتون کی فیملی پہ برڈن ہی نہیں ہے اس کے لیے نا, ایک روپیہ اس کانٹیکسٹ میں اپنی بیٹی بھی آ سکتی ہے. یس, اور اتنی بیٹی بڑی کر کے دے دی, اس سے زیادہ کیا دے کوئی یار. بیٹی, ہاں ایگزیکٹلی میں یہی کہنے لگا تھا. آپ ایک باپ نے محنت سے اچھے طریقے سے پرورش کر کے اپنے جگر کا ٹکڑا ایک پلا پلایا بڑا سمجھدار انسان آپ کے لیے آپ کو دے دیا ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے. ہمارے دین میں اگر کسی نے منیمم پہ جانا ہے نا, ہمارے دین میں شادی کے حوالے سے صرف ولیمہ سیلیبریشن ہے. آپ منیمم سیلیبریشن اگر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں کریں, کسی سے قرض اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں, اور پراؤڈ فیل کریں, سیٹسفائڈ فیل کریں کہ ہمارے دین نے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار تو نے مجھے ولیمے میں کیوں نہیں بلایا, ہم ناراضیاں کر لیں. اللہ اکبر. خالد بن عبد الرحمن بن عوف تھے یا عمر بن العاص تھے, کون سا ثابت ہے مجھے نام بھول رہا ان کا, انہوں نے اپنا ولیمہ کر لیا. ان کے کپڑوں پہ اور چہرے پہ زعفران لگا ہوا تھا, کلر جو کہ اکثر ولیمے پہ مرد لگاتے تھے. تو آپ سے فرمایا تم نے ولیمہ کیا ہے؟ جی رسول اللہ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء مدینہ میں ہیں, ان کو نہیں معلوم تھا, اور آپ نے کہا کہ تم ذبح کرو, بکرا ذبح کرو, کمپلین نہیں کی. اور ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اس سمے ولیمے. اور پھر یہ جو سلامیوں کا جو کلچر ہے, گفٹس دیں, لیکن جو ہے نا لکھنا کہ فلاں اتنی سلامی دی, فلاں اتنی سلامی دی, تو ہم بھی اتنی سلامی ان کو واپس کریں گے. تو یہ پلیز ان سے نکلیں, بی انڈیپینڈنٹ. میں آپ کو بتاؤں, میں میرا اس میں ذاتی رد عمل, میرے جو قریبی دوست ہیں نا, جب ان کی شادیاں ہوئی نا, وہ دوست قریبی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی جب میں بات آگے لے کے جاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا قریبی کی وجہ کیا. تو میرے جو کالج فرینڈس ہیں, جب ان کی شادیاں ہوئی نا, میں انہیں جب بھی سلامی وغیرہ دیتا ہوں نا, تو میں اس کے پیچھے پورا کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ لکھ دیتا ہوں جس سے اس کی وائف کو, اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوپن دس ود یور وائف سو دیٹ شی آلسو نوز کہ دس پرسن از اے فرینڈ آف مائی ہسبینڈ اینڈ ہی ول بی دیئر ان نیڈ فار مائی ہسبینڈ. اور میں وہ لکھ کے دیتا ہوں. اور وہ جس وقت آپ کو ملتا ہے نا کسی خوبصورت بندے کی طرف سے, یو آر لائک یار یہ, اور آپ دے نہیں سکتے ہوں گے. نہیں, آپ کی بات کر رہا تھا مجھے. اچھا ٹھیک ہے, آپ بھی خوبصورت ہیں. نہیں, میں ویسے ان کی بات کر رہا تھا, میں اپنے منہ میاں مٹھو نہ بننا. اچھا, میرا انتظار کر رہے تھے آپ کے, میں یہ کہوں. تھینک یو, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. اللہ مبارک, آپ بہت حسین ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کو سمجھ تو آ گئی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اس کے اندر نا وہ آپ کو ایک فیلنگ ہی ڈفرینٹ آتی ہے. میں نے اپنے ایک دوست کو سلامی کچھ دی, اور ساتھ میں نا آر فرینڈشپ واز 11 years old. میں نے اسے 10 روپے دیے اور ساتھ میں 1 روپے کا سکہ دیا, اور اس میں میں نے یہ لکھا, یو ہیو ٹو بی کریٹو نا. میں نے یہ لکھا, میں نے کہا کہ یہ جو اوپر والے پیسے ہیں نا, جو چینج ہے, گیس کہ یہ کیا ہے. اور اس نے مجھے
ٹرسٹ می, اس نے مجھے اپنی ویڈنگ نائٹ پہ کال کی. اس نے مجھے کہا یہ کیا ہے, میں کہا تو سوچ, اور اس نے مجھے کہا میں تجھے بعد میں کال کرتا ہوں. بند ہو گیا فون. اگلے دن اس نے مجھے کال کی, کہتا ہے یو نو کہ مائی وائف واز سو مچ امیزڈ کہ یو اسپیشلی گاٹ ٹائم فار دس, اینڈ شی واز لائک شی واز ان دس آ کہ یار لڑکے بھی ایسے کرتے ہیں, ان کی بھی ایسی دوستیاں ہوتی ہیں. ماشاءاللہ, یعنی کریٹو ہوں آپ, سیلیبریٹ کریں. میں نے بتایا ان نٹ شیل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت ساری جو ہماری ریچولز ہیں, ایون مہندی بھی ہے جیسے, کر سکتے ہیں, لیکن اس کو حلال رکھیں. ہمارے یہاں ہونے لگ گیا کہ وہ لڑکے بھی اندر آ جاتے ہیں, پھر میوزک غلط آ جاتا ہے. آپ صرف حلال لمٹس کا خیال رکھ کے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے. چیریش کریں, سیلیبریٹ کریں, صرف لمٹس کو پہچانیں. ایک نیو ایئر کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. جی, ہیلووین, نیو ایئر, ان سب کو ایک اس میں میرا خیال کر لینا چاہیے سمرائزڈ وے میں. کیا خیال ہے آپ کا شیخ؟ میں چونکہ میں ویسٹ میں بھی رہا ہوں, ہمیں بار بار اس سے دو چار ہونا پڑتا تھا. ہماری وہاں پہ کچھ کمیونٹیز بھی ہیں, وہ چونکہ سب ارد گرد کر رہے ہوتے تھے, تو یہ ایک بہت پھیل رہا ہے, اور یہ پاکستان اور مسلم ممالک میں بہت امپورٹ ہو چکا ہوا ہے انفارچونیٹلی. دیکھیں, سننے میں ایک دم لگے گا یار نیو ایئر پہ بھی اب مسئلہ ہے ان مولویوں کو. سبحان اللہ, بات ایسی نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کیا کہ برتھ ڈیز میں بھی کچھ چیزیں نکلتی ہیں, شادی میں بھی اتنی چیزیں الاؤنس ہے. صحیح بات ہے. ہمیں پہلے سب سے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز بھی ہم جس میں انڈلج ہونے لگے ہیں, اس کی روٹ کاز کیا ہے, اس کا روٹ کہاں ٹچ ہوتی ہے, یہ کہاں سے آیا ہے. کہیں یہ اس کی روٹ ہمارے مالک اور خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو نہیں ٹکرا رہی, یعنی کریٹر سے, شرک میں تو نہیں جا رہی. اور جب ہم دیکھتے ہیں نیو ایئر کا, ہمیں نظر آتا ہے کہ نیو ایئر جو ہے وہ رومن گاڈ جانوس کے نام پہ, یہ جنوری جو نام ہے یہ اس کے نام پہ رکھا گیا تھا. جی, رومن میتھولوجی میں جو گاڈ آف ڈورز ہوتا تھا نا جانوس, اس کے یہ اس کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے نئے سال میں ہم گاڈ آف ڈورز, اس ڈور سے انٹر ہوں گے ایک رات پہلے, جس کو سلویسٹر کہتے ہیں. وائلڈ آرگیز اور ایک عجیب سی سیلیبریشن یعنی وہ رکھی جاتی تھیں, پارٹیز ہوتی تھیں کہ جی یہ ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں جانوس گاڈ کو. صحیح بات ہے. یہ نیو ایئر کی نائٹ جو ہے نا, یہ اس بیس پہ اصل میں سیلیبریٹ کی جاتی تھی. اینڈ یہ رومن جو کون تھا اس کا, سیزر تھا, جولیس سیزر, اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 1 جنوری کو دا نیو ایئر ول اسٹارٹ, ٹھیک ہے, اور اس سے پچھلی رات کو اپنے رب کو, جو رب دروازے کھولنے والا ہے اگلے سال کے لیے, اسے خوش کرنے کے لیے یہ ہم سیلیبریشنز کریں گے, اور اس میں گناہ کے کام ہوتے تھے. سو ہم مسلمانوں بھی اس رات کو, یار ہمارے روڈز یعنی بھرے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ وی لو اللہ, اگر ہم لو کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے, اپنے خالق کے لیے, حب اللہ, اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے, تو جو آپ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا, آپ اس کی ناراضگی اور اس کے آس پاس بھی کوئی آ رہی ہو نا چیز, اس کے پہ حرف آ رہی ہو, آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے بلکہ اس کا کاٹ کرتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ یار اس کا تو سارا کا سارا اوریجن شرک سے سٹارٹ ہوا ہے, ایک گاڈ اللہ کے پیرالل میں کسی گاڈ کو خوش کرنے کے لیے, تو ہمیں جب سٹارٹ ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں. محرم والا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اسلام کا پہلا, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, گزر جاتے ہیں کہ تو آج کون سی محرم ہے, 10 محرم گزر جاتی ہے, 8 محرم گزر جاتی ہے. حالانکہ اس کو بھی سیلیبریٹ نہیں کریں گے ہم, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس لیے. بالکل ٹرو. اس کے اندر نا ایک اور چیز ہے, ہمیں ہر ایونٹ کو لیجیٹمائز بھی نہیں کرنا, اس کے لیے ریزنز بھی نہیں ڈھونڈنی کہ اسے کسی طریقے سے حلال کر لوں. فار ایگزامپل میں مثال آپ کو دیتا ہوں, بلیک فرائیڈے. پاکستان پورے میں وائٹ فرائیڈے منایا جاتا, وہ بلیک فرائیڈے ہوتا ہے ان کی کرسمس سے تقریباً 4 ہفتے پہلے, جس پہ وہ سیلز لگاتے ہیں. کیوں؟ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس ایونٹ کو, جو ان کے اپنے جو کرسچنز ہیں, جو ان کے اکیڈیمکلی ساؤنڈ اور پروفاؤنڈ کرسچنز ہیں, دے say it and they claim it کہ 25th of December is not Christmas. جی بالکل, the advent of Christ نہیں ہے وہ. anyone who knows history نا knows this. یہ ہماری جہالت کا یہاں لیول پہنچ گیا کہ ہم یہ بھی نہیں ہم پڑھتے. تو اگر وہ کرسمس نہیں بھی ہے اور وہ اسے منا بھی رہے ہیں for some reason, for some business geopolitics reason, اس کے باوجود جب بلیک فرائیڈے لگتا ہے, ہم لوگ ادھر کیا کرتے ہیں, وائٹ فرائیڈے لگا دیتے ہیں. رمضان ابھی چل رہا, میں آج I got the rates of lemons, لیمو 450 to 600 per kg. سبحان اللہ, بڑی ضرورت ہوتی ہے لیمو کی ویسے افطاری کی. اس گرمی کے موسم میں یہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ کر نہیں رہے اپنے لوگوں کو, تو وہاں رمضان کے موسم میں جب ہر بندے کو شکن بین پیتے ہیں, ٹرو, یعنی کم ہونی چاہیے. جسٹ امیجن کہ ایک مزدور ہے نا,
اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے تو یہ ایک ڈرنک جو ہے یہ وہ تو سوچ نہیں سکتا اب. اینڈ دس از اے پرابلم کہ ہم ان چیزوں کو لیجیٹمائز کرتے ہوئے ہم ایسنس بھول جاتے ہیں, ہم لاجکس کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, وی آر جسٹ بلائنڈلی فالوئنگ اٹ. چاہیے تھا کہ ہم سستا کریں چیزوں کریں. اور وہ جو بلیک فرائیڈے اگر کر رہے ہیں نا آپ, وائٹ فرائیڈے اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے نا فالو کرنے کا, تو آپ رمضان سے ایک دن پہلے یا رمضان میں کریں, ہر فرائیڈے کو لگائیں. اچھا, یہ بلائنڈ فالوئنگ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, وی آر مسلمس, وی آر پراؤڈ مسلمس, وی آر پراؤڈ ٹو بی مسلمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ پرانی پچھلی قوموں کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچو گے, بالشت بائی بالشت تم کرو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی لیزرڈ اس کے ہول میں بھی ہاتھ ڈالیں گے نا اس کے بل میں, تو تم بھی ڈالو گے آؤٹ آف کیوریوسٹی یا ان کو فالو کرنے کے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں, اور وہ چیز ان کی آج ہم ٹرو دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ جوز اینڈ کرسچنز, جی اور کون ٹرو, یعنی آج اللہ کے نبی کی حدیث سچی ثابت ہو رہی ہے کہ ہم جوز اور کرسچنز کو کس طرح سے بلائنڈلی فالو. جوز اینڈ کرسچنز نے نا یہ نیو ایئر سیلیبریشن کو, کرسمس کو اڈاپٹ کیا ہے. آپ ایسی ہسٹری پڑھ لیں, انہوں نے کرسمس کی آپ ہسٹری پڑھیں گے, 25 دسمبر کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. وہ ڈیٹس جو ہے نا وہ گرمیوں میں ہوتی تھی, شیپرڈز باہر ہوتے تھے گرمیوں میں. اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے, جہاں جہاں کرسچینٹی پہنچ جاتی تھی نا اس ایریا کی جو ریچولز ہوتی تھی نا. یہ نیو ایئرس کی بات کی, میں ہیلوئین اور ایسٹر کے بارے میں بھی آنا چاہ رہا تھا. خیر وہ سب جو ہے نا ہم نے میں صرف یہ مینشن کرنا چاہوں گا تو آپ کوئکلی کہ جو چیز کرسمس تو بیسڈ شرک پہ ہے نا, سیلیبریٹنگ دی برتھ آف گاڈ ناؤز باللہ, وچ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے, ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیز ہے, ہم بھی اسے کرتے ہیں, اور وہ بہت ساری اگین وہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں. اس کے اندر جو ایک چیز ہے نا جو ہم بڑے آرام سے, جو which is a small opening towards a lot of things, وہ یہ کہ یار دین اتنا سخت نہیں ہے, ہم نے سخت بنایا ہوا ہے, یہ چھوٹا سا ہی تو کام ہے. and this is a trap of shaitan people. this is something, this should not be done at any cost. یہ بیبی اسٹیپس ہیں جو آپ کو تھوڑا 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 کرتے کرتے نا قریب لے کے جائیں گے, اور اس کے بعد آپ ایک ایسی ultimately it will end in, mark my words, آپ بیٹھیں, آپ سوچیں چیزوں کے بارے میں, آپ کو یہ سارے ایونٹس جو کہ نان اسلامک ہیں ultimately they will lead you to shirk. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے لمٹ لگا دی نا کہ مسلمانوں کے لیے 2 سیلیبریشنز ہیں, جو پراپر سیلیبریشنز کی بات کر رہا ہوں, بڑی سیلیبریشنز ایئرلی جو پیریوڈکلی آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی. تو کرکس یہ ہے کہ ان سیلیبریشنز کو آپ سیلیبریٹ کریں اور ان عیدوں کا فائدہ اٹھائیں, اور جو یعنی اپنے فرائیڈیز کو سیلیبریٹ کریں, تیار ہو کے جائیں, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, اینڈ بی اے مسلم ود این ایٹیٹیوڈ, اسلام کو اون کریں. ڈونٹ بی اے فالوور, بی اے لیڈر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز آتھینٹک. آپ عرب میں دیکھ لیں, جب بہت لیوش کپڑوں کا وہ ٹائم تھا, آپ کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوتے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو اسمیل لائک $1 million. تو اپنی آئیڈینٹی کریٹ کریں انشاءاللہ. اخوان بارک اللہ فیکم, السلام علیکم.